7 بیٹے جو اپنی ماں کو افطاری میں پکا کر کھا گئے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سننے والوں کے دل دہلا دے، آنکھوں میں آنسو لے آئے اور دل میں خوف خدا بٹھا دے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی ماں کی نافرمانی کرتے ہیں، اسے ستاتے ہیں اور اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اپنی جنت کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کی سنسان بستی میں پیش آیا۔ وہاں ایک بوڑھی ماں اپنے 7 بیٹوں کے ساتھ رہتی تھی اور وہ ایک دیندار، صابر اور شکر گزار عورت تھی۔ اس نے اپنی جوانی اپنے بیٹوں کی پرورش میں لگا دی، ان کے لیے اپنا آرام ترج دیا، اپنی نیندیں قربان کیں، اپنی بھوک پی لی، مگر ان بیٹوں کو ماں کی محبت کی قدر نہ تھی۔ یہ وہی ماں تھی جو ان کے رونے پر راتوں کو جاگتی تھی، جو ان کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر کھانا مہیا کرتی تھی، جو اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر ان کی آرزوئیں پوری کرتی تھی۔ مگر افسوس، جب یہی بیٹے بڑے ہو گئے تو ان کے دلوں میں ماں کی محبت مٹ گئی۔ وہ ماں کو ایک بوجھ سمجھنے لگے، اسے معمولی باتوں پر ڈانٹنے لگے، اس کی خدمت کو اپنے لیے ذلت سمجھنے لگے۔ یہ ماں روزے رکھتی مگر اس کے بیٹے کبھی اس کے ساتھ افطاری نہ کرتے۔ وہ امیر دوستوں کے گھروں میں جاتے، مزے مزے کے کھانے کھاتے اور اپنی ماں کو تنہا چھوڑ دیتے۔ کبھی کبھار جب وہ افطار کے وقت گھر پر ہوتے تو ماں کی بنائی ہوئی سادہ افطاری کو برا بھلا کہہ کر چھوڑ دیتے۔ وہ کہتے، یہ کیا عام سا کھانا بنا دیا، ہمیں گوشت، بریانی اور خاص کھانے چاہیے۔ ماں افسوس کرتی مگر خاموش رہتی۔ وہ ان کے لیے راتوں کو جاگ کر دعائیں کرتی مگر وہ غافل تھے۔ ایک دن بیٹوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا۔ ان میں سب سے بڑے بھائی نے کہا، ہماری زندگی میں خوشیاں نہیں آ رہی، ہمارے کاموں میں برکت نہیں، شاید اس کی وجہ ماں ہے، کیوں نہ ہم اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائیوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال چکا تھا، وہ سب اس شیطانی منصوبے پر متفق ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رمضان کی ایک افطاری پر وہ اپنی ماں کو ہاتھوں سے ختم کر دیں گے اور اسے پکا کر کھا لیں گے۔ جب رمضان کی 21ویں شب آئی تو وہ سب بیٹے افطار کے لیے گھر پر جمع ہوئے۔ ماں بہت خوش تھی کہ آج اس کے بیٹے اس کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کریں گے۔ اس نے اپنے کمزور ہاتھوں سے خوبصورت دسترخوان لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس دسترخوان کو اس نے محبت سے سجایا وہی اس کی قبر بننے والا تھا۔ بیٹوں نے بڑی چالاکی سے ماں کو ایک خالی کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، دروازہ بند کر دیا۔ ماں حیران ہو کر بولی، بیٹو یہ کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ سب فاق درندے بن چکے تھے، وہ اپنی ہی ماں پر پل پڑے۔ اس نے ایک کی گردن دبائی، ایک نے اس کی گردن دبائی، دوسرے نے چھری سے اس کی ہڈیوں کو چیر ڈالا، تیسرے نے اس کے بدن کے ٹکڑے کیے، اور وہ چیختی رہی، تڑپتی رہی، مگر کسی کا دل نہ پسیجا۔ ماں کی چیخیں گھر کی دیواروں میں دفن ہو گئیں۔ وہ بے رحم بیٹے اپنی ماں کا گوشت لے کر باورچی خانے میں گئے اور اسے پکانے لگے۔ شیطان ان کے ساتھ تھا، وہ خوش ہو رہے تھے کہ اب ان کی زندگی سے رکاوٹ ختم ہو گئی ہے۔ جب افطار کا وقت ہوا، اذان کی آواز بلند ہوئی تو وہ سب دسترخوان پر بیٹھے اور اپنی ہی ماں کا گوشت کھا رہے تھے۔ اللہ کا قہر نازل ہوا۔ جیسے ہی ان کے جسم میں ماں کا گوشت گیا، آسمان لرز اٹھا، زمین ہل گئی، کڑکدار بجلی چمکی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پھٹ گئی اور ان 7 کو نگل گئی۔ ان کے گھر کا نام و نشان مٹ گیا اور ان کی داستان ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ یہ وہ انجام ہے جو ماں کی نافرمانی کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے، جس کی خدمت کرنے والا دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے اور جس کو دکھ دینے والا ذلت و بربادی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں جنت کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ایک حدیث میں اور بھی آیا، وہ شخص برباد ہو، وہ شخص برباد ہو، وہ شخص برباد ہو جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور جنت کا حق ادا نہ کیا، جنت کا حق ادا نہ کیا اور جنت کا حقدار نہ بنا۔
اللہ ہمیں ماں کی عزت اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نافرمانیوں کے انجام سے بچائے، ہماری اولادوں کو نیک صالحہ بنائے تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔